نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کل اخیر میں کعبہ شریف کی ابتدائی تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی کعبہ شریف کی وہ تعمیر جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اللہ نے ان کو حکم دیا، اس کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو تعمیر ہوئی، جس کا کل آپ نے ذکر سنا، حضرت جبریل امین نے اپنے پر سے ساتوں زمین تک اس کی بنیاد کھودی اور 5 پہاڑوں کے پتھر سے فرشتوں نے اس بنیاد کو بھر دیا۔ اس کے بعد لوگ آتے تھے اور آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے وغیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تو وہ عمارت اٹھا لی گئی، مگر اس کا ایک ٹیلے کی شکل میں وہ جگہ رہ گئی۔ پھر بھی لوگ برابر برکت کے لیے آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ شریف اسی حال میں رہا، جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، جس کا ذکر کر آپ نے سنا، قبیلے جرہم کے لوگ آئے۔ اب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر اللہ کا حکم ہوا کہ کعبہ شریف کی تعمیر کی جائے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع والوں اور سجدے والوں کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ نے کعبے کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار خط کھینچا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 17ویں پارے میں فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتائی۔ تو یہ جگہ، یہ بادل کا ٹکڑا بھیج کر جتنا اس کا سایہ ہوا، جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سائے کی مقدار ایک خط کھینچ لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھودی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیاد ظاہر ہو گئی، اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی مقدار یہ ہے
کہ اس کی بلندی اس وقت 9 ہاتھ تھی، اور رکن اسود سے رکن شامی تک دیوار 33 ہاتھ، اور رکن شامی سے رکن جو ہے غربی تک دیوار 22 ہاتھ، اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، اور رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 30 ہاتھ۔ لہذا اس وقت یہ کعبہ اس طریقے سے جو ہے وہ چاروں دیوار کے حساب سے تعمیر ہوا، اور اس کی تعمیر کے لیے جب جب دیوار بلند ہوتی جا رہی تھی تو ظاہر بات ہے کہ اس کی اونچائی کے لیے بھی کچھ چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ کوئی پتھر اٹھا لاؤ کہ اس پر کھڑے ہو کر کے میں کعبے کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں ابو قبیس پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام ملے اور کہا آئیے میں آپ کو ایک پتھر بتاؤں جو آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا، اور اسے ادریس علیہ السلام نے طوفان نوحی کے خوف سے اس پہاڑ میں دفن کر دیا۔ اس جگہ چھوٹے بڑے 2 پتھر دفن تھے، چھوٹے کو تو کعبے کی دیوار میں دروازے کے قریب لگا دیا گیا، وہ تھا حجر اسود، کہ ہر طواف کرنے والا اس کو چومے، اور بڑے پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر آپ نے عمارت بنائی۔ جو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آگے بڑھتے جاتے، دیوار بڑھتی جاتی، تو یہ جو مقام ابراہیم آج ہے یہ پتھر وہ بغیر کسی اس کے اتنا اونچا ہوتے جاتا تھا، نہ کسی مشین کی ضرورت ہے نہ کچھ، بس وہ پتھر خود بخود اونچا ہوتے جا رہا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کعبے کی تعمیر فرماتے جا رہے تھے۔ اس طرح یہ کعبے کی تعمیر ہوئی۔ اور یہ سنگ اسود جسے حجر اسود ہم کہتے ہیں، یہ اتنا روشن تھا کہ جب اسے کعبے کی دیوار میں قائم کیا گیا تو اس کی روشنی چاروں طرف دور تک جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی روشنی پہنچی، جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حد مقرر ہوئی، جس میں شکار کرنا منع ہے، کہیں 26 کلومیٹر تک، کہیں جو ہے 7-8 کلومیٹر تک، یہ چاروں طرف آپ دیکھیں جو حرم کی حد ہے، وہ حجر اسود کی جو روشنی جہاں تک پہنچتی گئی، جہاں تک اس کی آخری روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حد مقرر ہوئی، اور اس حرم کی حد میں شکار کرنا وغیرہ جو ہے وہ سب حرام ہے۔ پھر گنہگاروں کے ہاتھ اس حجر اسود میں لگتے گئے، اور یہ جو ہے حجر اسود جو بالکل روشن تھا، سفید تھا، وہ سیاہ ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ابو قبیس پہاڑ جو بالکل کعبہ شریف کے ہم جو باہر نکلتے ہیں وہ سامنے ہی ہے، جہاں آج کے راجا کا محل ہے، اس پر کھڑے ہو کر اللہ نے فرمایا ابراہیم قیامت تک حج کے لیے آنے والے اور ان سب کو جو ہے پکارو۔ تو آپ نے اسی پر چڑھ کر سب کو پکارا، جیسا کہ 70ویں پارے میں ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں میں حج کے لیے آواز لگاؤ۔ تو جن جن لوگوں نے قیامت تک جو بھی حج کے لیے آنے والے تھے انہوں نے لبیک کہا تو ان کے لیے مقرر ہو گیا، ان روحوں نے لبیک کہا، اور جو روحیں خاموش رہی تو پھر ان کی زندگی میں حج نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوا۔ اور مقام ابراہیم میں جو پتھر ہے
اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس پاؤں کے نشان بھی پڑ گئے. اور یہی جو ہے پتھر کے بارے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے فضائل بتائے، اس کی خوبیاں بتائیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ اتنا معظم پتھر ہے تو ہم اسے مصلی کیوں نہ بنا لیں، یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر کعبے کو رخ کریں اور اس کے پاس نماز پڑھیں، ایسا کیوں نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک مجھے اس کا حکم نہیں آیا، اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے قرآن پاک کے پہلے پارے کی یہ آیت نازل ہو گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز گاہ بنا لو. اللہ اکبر. اور آج بھی چاہے عمرے کا طواف ہو، چاہے نفلی طواف ہو، چاہے حج کا طواف ہو، ہر طواف کے بعد 2 رکعت جو ہے مقام ابراہیم کے پاس یا وہاں کہیں بھی جگہ ملے وہاں پڑھی جاتی ہے. جو میں نے کل کہا تھا آج وہ لفظ پھر دوہرا لوں تاکہ یاد رہے سبق کہ اسلام میں یادیں مٹائی نہیں جاتی ہے، منائی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد دعا فرمائی. اس کعبہ شریف کی تعمیر کا تذکرہ بھی اور دعاؤں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پہلے پارے سورہ بقرہ میں فرمایا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یاد کرو جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے. اس کے بعد اس وقت یہ دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور اے ہمارے رب، اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا یعنی حج کی، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ وہ ارینا مناسکنا، ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، تو جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر جو حج کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ جس طریقے سے ہے وہ سب ساتھ میں رہ کر کے آپ نے کرائے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بسانے والے اور کعبے کو آباد کرنے والے کعبے کی دعا مانگی. پہلے پارے میں ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیت تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کعبے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے تھی. اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ہوتے کہا کعبہ و مینا خلیل و بینا لولاک والے صاحبی، سب تیرے گھر کی ہے. بہرکیف اس کے بعد آج تھوڑا سا تذکرہ کر لوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت یہ جو قربانی کا واقعہ پیش آیا، زیادہ تر یہ ہے کہ آپ کی عمر شریف 13 سال کی تھی، جس کو قرآن نے فرمایا فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا. 8 ذی الحجہ آج ہے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ. اور گزشتہ رات جو گئی نا، وہ رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ان اللہ یامرک بذبح ابنک ھذا، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے یہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. صبح 8 تاریخ ذی الحجہ کی آپ سوچو بچار کرتے رہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں. اس لیے اس دن کو یوم ترویہ یعنی سوچ و بچار کا دن، غور و فکر کرنے کا دن کہتے ہیں، جو آج کا دن ہے. پھر اگلی رات یعنی جو آج جو رات آئے گی، 9ویں رات، اور پھر یہی خواب دیکھا تو صبح اٹھے تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس لیے 9 تاریخ کو یوم عرفہ پہچان کا دن کہتے ہیں. اور اس میدان جو عرفات کا میدان ہے، وہ حضرت آدم و حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا، اس وجہ سے اس کو عرفات کہتے ہیں، پہچاننے کی جگہ. اور پھر اگلی رات یعنی 10 ذی الحجہ کی رات پھر یہی خواب دیکھا. صبح اٹھے تو بیٹے کو جو ہے آپ نے ذبح کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا. اسی وجہ سے اس کو یوم النحر یعنی ذبح کرنے کا دن کہتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرا کر کے، واقعہ آپ نے سنا ہے کئی مرتبہ، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، تیار کرا کر کے آپ مینا کی طرف روانہ ہوئے. ادھر شیطان دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور اسے یقین ہو گیا کہ ابراہیم و اسماعیل تو کامیاب ہو جائیں گے اور میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان الشیطان اراد ان یصیب حاجتہ من ابراہیم و ابنہ یوم امر بذبحہ، کہ شیطان نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ وہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے کی اس حاجت میں وہ روڑے ڈالے گا جس دن انہیں ذبح کا حکم دیا گیا. فتمثل بصدق لہو، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوست کی شکل اختیار کی. فاراد ان یصد عن ذلک، اور چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس راستے سے روکے، یہ کام کرنے سے روکے. کہنے لگا اے ابراہیم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا بیٹے کو ذبح کرنے. ارے کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا مجھے حکم ہوا اللہ کا. کہا خواب کی بات ہے، وہ خواب کی بات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عزم تھا ایک ذرہ برابر وہ ڈگمگا نہیں سکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. فلم یتمکن، تفسیر میں ہے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں شیطان قادر نہیں ہو سکا. فتعرض لابنہ، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانا شروع کر دیا. کہا یہ دیکھو صرف خواب کی بنیاد پر تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. ارے خواب تو جو ہے کوئی سچے بھی ہوتے ہیں جھوٹے بھی ہوتے ہیں، مگر باپ بھی نبی ہو بیٹا بھی نبی. انشاءاللہ کل سنیں گے آپ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسے دھتکار دیا. پھر کیا ہوا؟ فلم یتمکن، اسماعیل علیہ السلام پر بھی قابو نہیں پا سکا. فأتی الجمرۃ فانتفخ حتی صد الوادی، تو پھر جہاں جمرات ہیں نا، جہاں شیطان کو ہم کنکری مارتے ہیں، جمرات، وہ وہاں پہ آیا اور اس نے اپنے آپ کو اتنا پھیلا دیا کہ پوری وادی اس کے جسم سے بھر گئی. اب آگے نہیں بڑھ سکتے، راستہ روک دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے فرشتہ تھا. وَمَعَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكٌ فَقَالَ لَهُ ارْمِ يَا إِبْرَاهِيمُ فَرَمَى بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ فِي أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ فَأَخْرَجَ لَهُ عَنِ الطَّرِيقِ، تو فرشتے نے کہا ابراہیم اسے کنکری مارو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری
اور ہر کنکری کے ساتھ اب اللہ اکبر پڑھ کر کے مارتے تھے. شیطان نے راستہ چھوڑ دیا. ثم انطلق حتى اتى الجمرة الثانية. پھر بڑا اور جہاں دوسرا جمرہ ہے، چھوٹا شیطان، بیچ والا شیطان اور بڑا شیطان، تو وہ پھر بیچ میں آ گیا. فسد الوادی ايضا، پھر اس نے اپنے جسم کو بڑھایا یہاں تک کہ پوری وادی بھر گئی. فقال الملک ارمی یا ابراہیم فرما کما فی الاولی. پھر جو ہے فرشتے نے کہا ابراہیم مارو اسے کنکری، پھر 7 کنکری ماری، پھر اس نے چھوڑ دیا. پھر تیسرے جو ہے جہاں بڑا شیطان ہے وہاں پہ آیا، وہاں بھی ایسے ہی، وہاں کا فی الثالثہ، وہاں بھی ایسے ہی ہوا. تیسری مرتبہ بھی کنکریاں ماری. اللہ اکبر. اللہ کو ادا حضرت ابراہیم کے توکل کی، عزم و استقامت کی ایسی پسند آئی کہ اسی کو عبادت بنا دیا گیا. ہے کوئی یادوں کو بدعت کے جو ہے نعرے لگانے والے، نہ مارے شیطان کو کنکریاں، کیسے ان کا حج مکمل ہوتا ہے؟ ارے وہاں تو شیطان ہے ہی نہیں نا، کس کو مارتے ہیں ہم؟ پتا چلا عبادت اللہ والوں کی نقل ہی کا تو نام ہے، ان کی اداؤں کا نام ہے. اللہ کو ان کی ادائیں پسند آ گئی اور اللہ نے ان کو عبادت بنا دیا. اللہ اکبر. دوسری بات کہ دیکھیے ایک سبق اس میں ہمارے لیے بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ کل پورا واقعہ پورا کروں گا. ایک سبق وہ ہے، ہم بات بات میں کہہ دیتے ہیں کیا کریں، شیطان بہکا دیتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے. شیطان نے جو ہے نماز کے لیے ارادہ بھی کیا تھا، سلا دیا. ہم سب کچھ شیطان پہ ڈال دیتے ہیں. شیطان حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو بھی بہکانے کے لیے آیا نا. کیا کیا؟ کنکریاں ماری، اللہ کی پناہ مانگی. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں، آپ کہیں گے ان کے ساتھ فرشتہ تھا، تو ایسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے جو بھی بندہ پیدا ہوتا ہے ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک ساتھ میں وہ شیطان ہوتا ہے. شیطان بری باتوں کی طرف ہمیشہ وسوسے ڈالتا ہے اور فرشتہ ہمیشہ اچھی باتوں کی طرف. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں یہ کروں کہ نہ کروں، اور یا رسول اللہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل کو مفتی بنا لے، اپنے دل سے پوچھ، فتویٰ پوچھ اپنے دل سے. تیرا دل جس پر قائم ہو جائے یہی کر. ہمارے ساتھ ایک نفس بھی ہے، ایک دل بھی ہے. نفس جو ہے وہ منافق ہے، وہ شیطان کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. تو ہمیشہ اس کو پہچانے، نفس کو پہچانے، شیطان کو پہچانے، اور ایک طرف ڈھلک نہ جائیں کہ بس کیا کریں شیطان بہکا دیتا ہے، کیا کریں شیطان بہکا دیتا ہے. ارے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، اللہ کی پناہ میں رہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بڑے کے جانور ہوتے ہیں اس میں اگر عقیقے کا کوئی حصہ شامل کرنا چاہتا ہے تو بھی شامل کر سکتا ہے. لڑکے کے لیے عقیقے کے جو ہے 2 حصے ہوتے ہیں اور لڑکی کا عقیقے کا جو ہے وہ ایک حصہ ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ اور ایک مسئلہ اور سماعت کر لیجیے، میں بھول جاؤں. اللہ نہ کرے ابھی جو حالات ہیں اور لاک ڈاؤن یا یہ جو چلتے رہتا ہے کورونا کی وجہ سے، تو جس شہر میں بالکل نماز عید نہ ہو، بالکل نہ ہو نماز عید شہر میں، تو پھر قربانی کا وقت کیا ہے؟ تو جس شہر میں بالکل نماز عید نہ ہو تو وہاں پر قربانی کا وقت یہ ہوگا کہ جو نماز کا جو ٹائم چلا جائے اور زوال کا جو ٹائم آئے تب قربانی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے یعنی زوال سے پہلے قربانی کر سکتے نہیں ہے. اور جہاں اگر مان لیجئے کہ 5 کو چھٹی ملی یا 10 نے بھی پڑھ لی تو اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں. اور ایسے شہر میں اگر چند جگہ نماز عید ہوتی ہے تو پہلے جہاں نماز عید ہو گئی تو اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ اس کے تمام جو ہے فضائل سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔